उनको भी हकूक़ मुलाकात करने के मिलने चाहिए। और बाकी जो CM KPK है, जिनके लीडर है इमरान खान साहब, उनको हक है उनसे मिले जाकर, उनसे गाइड लाइन लें, अपनी काबीना कंप्लीट करें और वहाँ पर गवर्नेंस के वाले से काम करें। उनको भी मिलने नहीं दिया जा रहा। ये क्या चक्कर चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर? वो बाकायदा इस वक्त अपोजिशन लीडर नहीं है पार्लियामेंट के अंदर कोई, ना सेनेट में ना कौमी असम्बली में। बिल्कुल जैसे एक धक्के से चला रहे हैं चीज़ों को। हम सरापा एहतजाज हैं, पाकिस्तान तबाही बर्बादी की तरफ जा रहा है। 5300 अरब रुपए का जो अभी करप्शन सामने आई है, छोटी करप्शन नहीं है, जिसके नतीजे में गरीब तार हुए और तबाही बर्बादी फैली है। हम सरापा एहतजाज हैं। यहाँ क्यों आए हैं? खान साहब के केसेस कब से यहाँ पर पड़े हुए हैं कि उनको नहीं सुना जा रहा। जनवरी से मुलाकात करने नहीं दी जा रही और पाकिस्तान के अंदर एहतजाज भी नहीं करने दिया जा रहा। अभी यहाँ हमने आना था, हमने कोई पत्थर मारने थे किसी को, दफ़ा 144 लगा दिया गया कि भाई यहाँ आप नहीं आ सकते। जेल के बाहर जाएंगे, कोई किसी का हाथ में असला नहीं होगा। डंडे तो इनके पास होते हैं, असला तो इनके पास होता है, शेलिंग तो ये लोग करते हैं। आम आदमी तो कभी भी इस तरह के वहाँ पर जो लोग बैठते हैं, मुहज़्ज़ब लोग आते हैं, किसी को आज तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। वहाँ पर भी दफ़ा 144 पाबंदियाँ लगा रहे हैं, कोई बोले नहीं। आप सारे हमारे भाई हो, पीका एक्ट के जरिए आपका गला घोटा गया है, आपकी ज़ुबान पर ताले लगाए गए हैं, हर एक पर जुल्म हो रहा है। कोई भी जजेस ने इस्तीफा दिया है 27वीं तरमीम के बाद, बाज़ अमीर लोगों ने इस्तीफे देना शुरू कर दिए हैं। लिहाजा पाकिस्तान नॉर्मल हालत में नहीं है। हम सरापा एहतजाज हैं, हमें हुकूक मिलने चाहिए। पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ के साथ चलना चाहिए, आईनी सुप्रीमेसी होनी चाहिए। अभी हमारे जो दोस्त थे ये गए थे चीफ जस्टिस साहब से मिलने के लिए, बताएंगे वहाँ क्या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने पार्लियामेंटेरियंस थे, मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली और सेनेट के, सूबाई असम्बली के मेंबरान, चाहे पंजाब के और चाहे वो KPK के हों, आज वो सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आए थे। हम चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए चले गए। चीफ जस्टिस साहब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जजिस की तकर्रीयों के सिलसिले में मीटिंग में थे। हमने अपना मैसेज उनको रिकॉर्ड करवाया है कि खान साहब के केसेस जो जनवरी से पेंडिंग है, आज तक वो फिक्स नहीं हो सके, उसमें हमारी दरख्वास्त है। हमने कंटेम्प्ट पिटीशनें भी गुजरवाई है। खान साहब की लास्ट मुलाकात 4 नवंबर को हुई है। उसके बाद आज तक न बहनों से मुलाकात हुई है, न वकीलों से मुलाकात हुई है, न ही इवन उनके अपने बच्चों से फ़ोन पे बात हुई है। आज सारे पार्लियामेंटेरियन एहतजाज के तौर पर यहाँ आए हैं कि हम ये आवाज़ उठाना चाह रहे हैं कि ये नाइंसाफ़ी है, गैर इंसानी सलूक है, गैर आईनी गैर कानूनी सलूक है। ये रूल्स में लिखा है कि उनका हक़ है कि अपने वकला और फैमिली मेम्बर से मिले। ये सूफी में तय हो गया था कि ये मुलाकातें होगी। ये अदालत ने अक्टूबर 2023 में ऑर्डर किया था, उससे चला आ रहा था। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने ऑर्डर कर लिए कि ये मुलाकातें होगी। ये कंसेंट से तय हुआ था कि खान साहब को कभी एक्सेस डिनाई नहीं किया जाएगा। खान साहब को आइसोलेट करना, पाकिस्तान के 70% आवाम को आइसोलेट करना है। मेरी सबसे दरख्वास्त है, जो लोग इक़्तिदार रखते हैं, जो लोग ताकत रखते हैं, कि लोगों के रास्ते बंद ना करे, रास्ता निकाले। लोगों के लिए दफ़ा 144 ना लगाएं। सारे ऐसी कानून आगे स्टेप ले ले जिससे ये तनाव ख़त्म हो जाए, जिससे मुलाकात हो जाए, जिससे वज़ीर आला अपने काबीना बनाने के लिए और अपनी पॉलिसी बनाने के लिए खान साहब से मुलाकात करे। ये हम सब का एक मुतालबा है और हम ये मुतालबा बारहा करेंगे जब तक खान साहब के साथ मुलाकात हमारी नहीं होती। हमें उम्मीद है चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पे गौर करेंगे। हमारे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से इल्तिमास है, हमने उनके पास भी ह्यूमन राइट्स पिटीशनें फाइल की थी कि ऐसे सलूक करना ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ये आप उस पर एक्शन ले। आज तक उस पर नहीं हुआ। आज असम्बली में हमने अर्ज़ किया कि आज जो आप फिर भी ह्यूमन राइट्स का इशू उठा रहे हैं, तो अल्लामा साहब ने फिर भी उसमें कैटेगोरिकली कहा है कि ये आप जो करना वायलेशन कर रहे हैं, पहले इसका भी गौर करें। मैं समझता हूँ अब वक्त है कि रियलाइज़ करे कि इस तरीके से ये मुल्क 5 साल नहीं चल सकता। मेहरबानी करें, अब सिंस प्रिवेल होने चाहिए और इंसाफ होना चाहिए हमारे साथ। शुक्रिया जी आप लोगों का। चाहता हूँ कि आज का जो एहतजाज था, जिसमें सारे पार्लियामेंटेरियंस शामिल थे, सेनेटर्स, मेंबर्स नेशनल असम्बली के, प्रोविंशियल असम्बलीज़ के,
اور جتنے ہمارے ورکرز تھے. آج ایک مثالی احتجاج تھا جس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ تھا کہ ہم نے خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے اور ہم کر کے دکھائیں گے. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ مثالی اس کو میں نے احتجاج کو اس لیے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی جو احتجاج کرتی ہے وہ پرامن نہیں ہوگا. آپ دیکھیں گے کتنا پرامن احتجاج ہے. یہ اس طرح کا احتجاج کرنا ہمارا آئینی حق ہے اور ہم اس کو استعمال کرتے رہیں گے. حکومت اتنی گھبرائی ہوئی ہے, اتنی ڈری ہوئی ہے کہ ہر قسم کے حربے استعمال کرتی ہے. پارلیمنٹیرینز آج ادھر چل کے آئے ہیں, ہم ادھر اندر گئے ہیں چیف جسٹس صاحب سے ملنے, کیونکہ ہمارا یہ التجا تھی ان کے پاس. ہم یہ ان سے درخواست کرنے گئے تھے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آئین میں جو بنیادی حقوق ہیں اور انسانی حقوق ہیں عمران خان صاحب کے, ان کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. اور ہماری ریکویسٹ صرف ایک یہ ہونی تھی کہ آپ ہمیں ملنے کی اجازت دلوائیں اور اس پہ عمل درآمد کریں اپنے آرڈرز پہ. آپ اپنے پارلیمنٹیرینز آئے ہوئے ہیں, ان کی فیملی انتظار کر رہی ہے اڈیالہ کے باہر, ان کو ملنے کی اجازت دی جائے. ہماری یہ درخواست تھی, لیکن آج وہ ملاقات نہیں ہو سکی. ہم پھر آئیں گے, ہم آتے رہیں گے, ہم ہر ایونیو ہر رستہ ڈھونڈیں گے. جس طرح بتایا بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی, ہم پارلیمنٹ میں بھی آواز اٹھا رہے ہیں. ہم نے چیئرمین اور سینٹ کے جو چیئرمین ہیں اور جو اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے, ان سے بھی درخواست کی. ہم نے چیف جسٹس صاحب سے بھی درخواست کی. ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی درخواست کی ہوئی ہے. ہم نے ہر اس جگہ پہ ہم جائیں گے, احتجاج بھی کریں گے جب تک کہ خان صاحب سے ملاقات ہماری نہیں کرائی جاتی. یہ ہمارا ایجنڈا ہے, پرامن ایجنڈا ہے اور حق کا ایجنڈا ہے, سچائی کا ایجنڈا ہے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم پارلیمان سے, سپریم کورٹ سے اور یہاں کا سفر ہم نے کیا اسلام آباد ہائی کورٹ. ایک جوڈیشل کیوس ہے, مکمل طور پر ایک کرائسس ہے عدلیہ کا. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ تو بنا دی, لیکن انہیں جو ہے ابھی تک کمرے نہیں مل رہے, انہیں کمرہ نہیں مل رہا, انہیں عدالتیں نہیں مل رہی ہیں, انہیں میسر نہیں کی جا رہی ہیں. اتنی جلدی تھی انہیں اسلام انصاف کے ایوانوں کو بکھیرنے کی کہ شیرازہ انہوں نے لٹرلی بکھیر دیا ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ جو ہے یہ فیڈرل شریعت کورٹ میں بیٹھے گی, لیکن فیڈرل شریعت کورٹ کے جید چیف جسٹس اقبال حمید الرحمان نے دروازے بند کر کے گارڈیں کھڑی کر دیں. اس نے کہا کہ کون قبضہ کر سکتا ہے, یہ قابض حکومت بھی قبضہ نہیں کر سکتی, اس پر قبضہ نہیں کر پائی. اور پھر انہوں نے کیا کیا, اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو بڑے عرصے کے بعد یہ بلڈنگ بنی تھی اور وکلاء نے بہت قربانیاں دے کے احتجاج کرنے کے بعد کیا تھا, تیرے گھر کے سامنے ایک گھر بنایا ہے تاکہ پارلیمان کے بھی سامنے ہو, پرائم منسٹر کی کابینہ کے بھی سامنے ہو اور سپریم کورٹ کے بھی سامنے ہو. تو یہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ بنی تھی. یہاں پر آ کر نازل ہو گیا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ. یہاں بھی ان کو دھتکارا گیا کیونکہ ایک فلور ابھی سیکنڈ دیا ہے. چیف جسٹس نے اپنا فلور دینے سے انکار کر دیا. اب کہا گیا ہے ان کو کہ آپ جی پرانی بلڈنگ ہے 10 میں چلے جائیں, جی 10 میں چلے جائیں. وہاں جا کر انہی کے اپنے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے وہ بلڈنگ مسترد کر دی کیونکہ وہ کھنڈر بنے پڑے تھے. ابھی آپ اندازہ کریں کہ 20,000 مقدمات یہاں آئے ہیں. کوئی انسٹیٹیوشن یہاں جو برانچ نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس نے دائر کرنا ہے, کہاں دائر کرنا ہے, کس جگہ دائر کرنا ہے, کون اس کی جو ہے مارکنگ کرے گا, کون اس کی بینچز بنائے گا اور کون سنے گا. تو ایسی افراتفری میں جو بنائی گئی ہے عدالت کا مکمل طور پر شیرازہ بکھر چکا. سپریم کورٹ کو انہوں نے بالکل فارغ کر دیا. اب آپ جائیں تو ادھر آپ کو ہو کا منظر نظر آئے گا, آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ کسی پرانی جو ہے آسیب زدہ عمارت میں آ گئے ہو جہاں آپ کو انسان نظر نہیں آئیں گے. ججز خود جو ہے سراسیمگی کے عالم میں اس وقت جو ہے کام کر رہے ہیں. اس خوف کی جو ہے فضا طاری کر دی گئی ہے اور ساری قوم کو انہوں نے جو ہے ایک جو ہے مایوسی کی دلدل میں دھکیلا ہوا ہے.
آج جو قانون سازی تھی جوائنٹ سیشن بلایا گیا, اجلت میں بلایا گیا, اس جوائنٹ سیشن کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ کیا جو ہے ایجنڈا کیا ہے. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ 7 بلوں میں سے 4 ایسے تھے جو صدر صاحب نے جو انہی کے ایلائز ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ایلائز ہیں, انہوں نے مسترد کر کے وہ بل بھیجے تھے چاروں. اور ہمیشہ یہ جب بل بھیجا جاتا ہے واپس تو اسی کی روشنی میں اعتراضات یا جو اعتراض جو کیے جاتے ہیں انہی کی روشنی میں آگے قانون سازی کو دیکھا جاتا ہے. لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا اعتراضات ہیں. اور وہاں ایک پیپلز پارٹی کے جید ایم این اے نے بڑی دھویں دار تقریر کی کہ ہم اسلام کے خلاف نہیں کرنے دیں گے, اور اس کے بعد کیا ہوا کہ پیپلز پارٹی نے اسی تنخواہ پر کام کرتے ہوئے بل کے حق میں دیا. ہم نے تو احتجاج کیا اور ہم باہر آ گئے ہیں. لیکن آج ہم نے یہاں بھی اس لیے کہ ہم چیف جسٹس سے ملنے آئے تھے, لیکن چیف جسٹس صاحب چونکہ گئے ہوئے تھے اس لیے ہم ان کے سیکرٹری صاحب کے ساتھ, انہوں نے چائے ضرور پلائی ہمیں, لیکن ہم ان کو بتا آئے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کے کیسز بھی لگائے جائیں اور آپ اپنے احکامات پر عملداری کرتے ہوئے عدلیہ کی جو بچی کچی تھوڑی بہت عزت ہے کم از کم اس کو بحال کریں, تاکہ عوام کے جو دلوں کی دھڑکن ہے عمران خان, وہ جو دنیا ساری ہم موبائل اٹھاتے ہیں تو سنیپ شاٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے مختلف جریدوں کا بیرونی جو ہے وہ ٹیلی ویژن کا کہ خدا نہ خواستہ کاکم بدین خان صاحب کو کچھ ہو گیا ہے, تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ خبر صحیح ہے. مجھے بتائیں ہم کیسے اس کی تردید یا تصدیق کریں جب تک ہمیں ملنے نہ دیا جائے. فیملی کو نہیں ملنے دیا جاتا, بچوں سے بات نہیں کروائی جاتی ہے, وکلاء کو ملنے نہیں دیا جاتا ہے, اور پارلیمنٹیرینز کو بھی ملنے نہیں دیا جاتا ہے. ایسی میں نے ساروں کے 5 دہائی کے پر محیط ہے, میں نے سارے سیاسی قائدین کے کیسز بھگتے ہیں, اسی جیل میں بھگتے ہیں, اور ہمیں کئی گھنٹے جو ہے سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں زرداری صاحب ہوں یا نواز لیگ کے جو ہے جاوید ہاشمی جو صدر تھے ہم نے ان کے بھی کیسز بھگتے, لیکن اتنی آسودگی ہوتی تھی اور کوئی فرشتہ بیچ میں نہیں کھڑا ہوتا تھا. آج کی فرشتائیت میں یہ انتہا ہے, انسانی حقوق کی بھی, جیل مینول کی بھی, قانون کی بھی, آئین کی بھی, جس طرح سے دھجیاں اڑا کر پامالی کی جاتی ہے یہ کبھی کسی دور میں بھی ایسا نہ تھا. اور جب ہم ملتے ہیں سارے, ہم جا کے اسپیکر صاحب سے کرتے ہیں تو حکومتی نمائندہ کہتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے ہمارے بس میں ملاقات کروانا نہیں ہے. تو مجھے بتائیے گا پھر یہ حکومت کس چیز کی ہے؟ جیسے کہا گیا یہ فسطائیت کی انتہا ہے, اور انشاءاللہ ہم جد و جہد کرتے رہیں گے, پرامن کرتے رہیں گے. عمران خان کو مخلصی ملے گی انشاءاللہ, اور وہ پرائم منسٹر بنے گا دوبارہ.